عثمان بھائی، میرے ایک دوست کو ایک ہی خواب بار بار آتا تھا کہ 3 سیاہ کلر کے کتے اسے کاٹ رہے ہیں۔ اس نے کسی تعبیر کرنے والے سے پوچھا تو اس نے اسے کہا کہ تمہیں کوئی ایسی لا علاج بیماری ہو جائے گی کہ اس کا علاج ہی ممکن نہیں ہے۔ تو اب وہ انگزائٹی ڈپریشن میں چلا گیا ہے۔ تو کیا تعبیر کرنے والے سے غلطی بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل تعبیر کرنے والے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بلکہ میرے ذہن میں وہ حدیث آئی جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو ایک آدمی ہے، اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنی ہے۔ اس نے ایک لمبا خواب بیان کیا۔ جب خواب مکمل ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو اس خواب کی تعبیر میں بیان کروں؟ صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی کے سامنے ذرا صحابہ کو شوق تھا نا علم کے ساتھ، تو اگر کوئی غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی میں خواب کی تعبیر کروں جو یہ صاحب پوچھ رہا ہے؟ ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ کریں۔ ہوں اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ ساری جب تعبیر مکمل ہوئی تو سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے خواب کی تعبیر بیان کی ہے یہ ٹھیک ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط ہے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کرنے کی تعبیر سے غلطی ہو سکتی ہے، یعنی تعبیر کرتے وقت ان سے اگر غلطی ہو سکتی ہے، صحابی رسول سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درینہ ساتھی ہے، ساتھ رہنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، تو آج کے کسی ماہر معبر سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل۔ عثمان یزمانی سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کسی اور تعبیر کرنے والے سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہوں تو تعبیر کرنے میں غلطی بھی لگ سکتی ہے۔ اصل میں خواب کی تعبیر کرنے والے لوگ دوسرے بندے کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، خوف میں لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو کلائنٹ اور کسٹمر بنایا جائے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار منع فرمایا کہ برا خواب کسی سے ذکر نہ کرو، برا خواب نہ بیان کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اسے زائل کرو بائیں کندھے پہ 3 بار تھوک کے۔ کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہی چیزوں کا عمل حضرات فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب جو تعبیر کرنے والا، جب اس نے کہا لا علاج بیماری لگے گی، اب یہ ڈپریشن میں، اب اس نے کہا ہوگا اس کا میں حل کیا کروں، اس نے پھر کہنا میں عمل کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، خود خوف میں ڈالا، پھر خود اس خوف سے نکالنے کی وہ فیس بھی چارج کرے گا۔ تو ایشو یہ ہے کہ اگر کسی کو بار بار خواب آتا ہے، اعوذ باللہ پڑھ کے جب زائل کر دیتا، وہ خواب اسے نقصان نہیں دے سکتا، تو کبھی بھی ایسے شخص سے تعبیر نہ کروائیں جو آپ کو غلط گائیڈ کر سکتا ہے۔ خواب کی تعبیر کس سے کروانی چاہیے؟ جو حدیث میں الفاظ ملتے ہیں جن لوگوں سے کروانی چاہیے، وہ کون کون سے ہیں؟ عالماً، عالم دین سے کروائیں، ناصحاً، نصیحت کرنے والے سے، لبیباً حبیباً، محبت کرنے والا ہو، سمجھدار ہو۔ یہ احادیث کے اندر جو ہمیں صفات ملتی ہیں ان لوگوں کی جن سے تعبیر کروانی چاہیے کہ یہ خوبی ان کے اندر ہونی چاہیے، ان سے تعبیر کروائیں۔ جب آپ کو رات خواب دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں محلے میں چلنے پھرنے والے بندے سے جو ویسے ہی انکل کو مشہور ہوتے ہیں، یہ سیانے ہیں، دین کا علم ہے یا نہیں، ان سے پھر خواب کی تعبیر کروا لیں، وہ اپنے ذہن کے مطابق خواب کی تعبیر کر دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں۔ تو نہیں ایسے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ خواب کی تعبیر کرواتے وقت بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کو عشاء بھی نہیں پڑھی، ذکر و اذکار بھی نہیں کیے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کی، وضو بھی نہیں کیا، سو گئے، رات کو برا خواب آ گیا، صبح اٹھ کے بھلا کیا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ ایک کتاب اٹھائی تعبیر کی، جو تعبیر خود اس میں ڈھونڈ رہے ہیں، عالم دین بھی نہیں ہے، دین کو بھی نہیں سمجھتا، پڑھا بھی نہیں ہوا، خود اس کی تعبیر تلاش کریں گے، پھر اس کے مطابق فیصلہ کر لیں گے۔ وہ لوگ بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں جس طرح آپ کا یہ دوست ڈپریشن میں گیا ہے۔ تو لہٰذا ڈپریشن سے بچنے کے طریقے اسلام نے بتائے ہیں کہ برا خواب کسی سے بیان ہی نہ کرو، اعوذ باللہ پڑھ کے زائل کر دو۔ اگر ایک ہی برا خواب بار بار آ رہا ہے تو پھر کسی ماہر معبر سے، تعبیر کرنے والے سے ذکر کرنا چاہیے جو آپ کے حالات و واقعات سے جانتا ہو اور آپ کو غلط گائیڈ نہیں کر سکتا۔ جزاک